قرآن پاک کی تلاوت پہ بات ہو رہی ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ تلاوت کے وقت نہ رونا آنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کے کیا آنا چاہیے؟ رونا آنا چاہیے. یہ تلاوت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. یہ اگر آپ اسلام کی شروعاتی دور پڑھیں گے، اولیاء کو پڑھیں گے، حضور کو پڑھیں گے، صحابہ کو پڑھیں گے نا، تو ان کی زندگی میں یہ بات تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تو روتے تھے، تلاوت سنتے تھے روتے تھے. آج یہ بات دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت اور رونے کا تعلق؟ دیکھیے، حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے سینے اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہو. آقا جب نماز پڑھ میں قرآن کی تلاوت کرتے نماز میں نا، تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی. وہ بھی کیسے؟ جیسے چکی چلتی ہے نا، ویسے سینے سے رونے کی آواز آتی. اور روایات میں آتا ہے کہ رونے کی آواز جو ہے نا، پچھلی صف میں جو کھڑا ہوتا وہ بھی سنتا. آگے بس نہیں، پچھلی صف میں جو کھڑا ہے اس تک بھی رونے کی آواز جا رہی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. کیا تھے میرے آقا کریم کی نماز. اب غور کریں، جب نماز میں ایسا کوئی روئے کہ وہ پیچھے صف تک ان کے رونے کی آواز جائے تو اس نماز کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت محمد بن جابر بیان کرتے کہ میں نے بشر بن حکم نیشاپوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو. حضرت فضیل کی اہلیہ لوگوں سے کہتے تھے میرے بیٹے کے پاس خدا کے واسطے قرآن نہ پڑھو. بشر کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نہ پڑھے؟ تمہارا بیٹا ہے، قرآن پڑھے تو اچھا ہوگا، فائدہ ملے گا. تو کہتے ہیں جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کی محبت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے وہ. اور بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل دل کی رقت کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا. بس اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن پاک مکمل کر لوں. کیسی رقت تھی کہ زندگی بھر میں ایک قرآن بھی نہیں ختم کر پائے، کہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے دل اتنا نرم تھا کہ رونے لگتے تھے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں. فضیل بن ایاز بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. یہ ولایت آنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے. واقعہ سنیے ان کا. ایک مرتبہ یہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو تھے، کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے. جب چڑھ رہے تھے تو جس مکان میں جا رہے تھے نا، وہ مکان مالک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. مکان مالک کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ قرآن تلاوت کرتے کرتے قرآن کی اس آیت پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مکان مالک نے جب یہ تلاوت کیا، اس کا مطلب ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب یہ سنا نا، ڈاکو تھے، جو ہی یہ آیت ان کے کان سے ٹکرائی گویا تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی. اتنا اثر ہوا کہ خوف خدا سے کانپنے لگے اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، اب اس کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو قافلے والوں نے آپس میں کہنے لگے رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن ایاز ڈاکو اسی طرف رہتا ہے. آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس میں کتنا گنہگار ہوں کہ میرے ڈر سے رسول اللہ کی امت کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں. حضرت فضیل مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے سچی پکی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا. چنانچہ آپ نے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا. حدیث کے درس دینے والے بن گئے. کس سے؟ صرف قرآن کی ایک آیت سن کر کے. ایک آیت نے ڈاکو سے محدث بنا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے. قرآن پاک الحمدللہ قرآن میں ایسے بھی اثر ہے، لیکن اثر صحیح اگر دیکھنا ہے نا تو قرآن سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. قرآن پاک کھولیں، دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے
اور ترجمہ جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ جب قرآن آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو اس کی برکتیں آپ پر ظاہر ہوں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھنے لگا ہوں. کون سی سورہ؟ الہاکم التکاثر. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں. میں آپ کو سناؤں گا اس کا ترجمہ آج, آپ سنیے گا. ترجمہ سے پڑھنے کی اہمیت دیکھیے. یہ روایت دیکھیے, آقا کریم نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں, تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے. آقا فرماتے میں پڑھ رہا ہوں, جو اس کو سن کر رو دے اس کے لیے جنت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. بعض صحابہ تو روئے لیکن بعض کو رونا نہیں آیا. جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر ہم قادر نہیں ہو سکے. ہم نے کوشش کیا کہ روئیں لیکن رونا نہیں آیا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں دوبارہ تمہارے سامنے وہی سورت پڑھتا ہوں, تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے, اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے تب بھی جنت میں جائے گا. اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی سورت ہی بنا لو تب بھی جنت ملے گی. الحمدللہ. اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس سے گزرے. وہ نوجوان قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. کون سی آیت؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 ہے, جس میں قیامت کے دن آسمانوں کے روئی جیسے اڑ کر کے ٹوٹ پھوٹ کر کے اڑنے کا بیان ہے. آسمان جیسے روئی اڑتا ہے نا ویسے ٹوٹ کر اڑ جائے گا, اس کا بیان ہے. ایک نوجوان قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ رہا تھا. آپ وہیں رک گئے. جب وہ نوجوان پڑھ رہے تھے نا, آقا جو سنے پڑھ رہا ہے تو آقا وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا. وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا. سید المرسلین نے اس نوجوان سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا نوجوان تو جو قرآن کی تلاوت سے رو رہا ہے نا, تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں. الحمدللہ. اور حضرت محمد بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صبح کو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز کے دوران قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. یہ آیت کا مطلب تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کو بار بار تلاوت کر کے روتی جا رہی تھی. تلاوت کر رہی روتی جا رہی. حضرت محمد بن قاسم کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ سے ملنے آیا تھا اور جب ملنے آیا دیکھا کہ ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کر رہی ہے رو رہی ہے, ریپیٹ کر رہی ہے رو رہی ہے, ریپیٹ کر رہی رو رہی ہے. اور حضرت محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک کھڑا رہا, پیر میرے تھک گئے تو میں بولا میں گھوم کے آتا ہوں, سیدہ عائشہ فارغ ہو جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اور بازار جا کر ٹہل کر جب واپس آیا اور جب واپس آ کر کے بھی دیکھا تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ اسی آیت کو ریپیٹ کر کے بار بار روتی جا رہی ہے. غور کریں گویا مطلب کیا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھیں نا اور اس میں جب عذاب والی آیت آئے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان ہے, جب وہ آیت آئے نا تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو یاد کر کے قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کو یاد کر کے نا رونے کی کوشش کرنی چاہیے.